بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، روس کے حوالے سے اس وقت ہم آپ سے دو اہم خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ روس نے ماسکو میں تعینات نائب امریکی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ اور روس کے مابین حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ روس چند دنوں میں یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، آئیے ان دونوں خبروں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، روس نے ماسکو میں تعینات نائب امریکی سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روس نے ماسکو کے امریکی سفارت خانے میں تعینات نائب امریکی سفیر ہارٹ گورمین کو ملک بدر کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے روس کے اقدام کو بلا اشتعال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس حوالے سے جوابی اقدام پر غور کر رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق، ہم روس سے کہتے ہیں کہ وہ ایسے بلا اشتعال اقدامات سے گریز کرے اور بے بنیاد الزامات پر ہمارے سفارتکاروں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے نہ روکے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ نائب امریکی سفیر ہارٹ گورمین کے پاس روس کا قانونی ویزا تھا اور وہ ماسکو میں 3 سال سے تعینات تھے۔ خیال رہے کہ روس کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور نیٹو کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ روس یوکرین پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ یوکرین تنازع کا سفارتی راستہ اب بھی موجود ہے، لیکن میرا روسی صدر پیوٹن سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس نے اپنی فوج کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ مزید فوجیوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین پر حملے کا بہانہ بنانے کے لیے روس جھوٹے فلیگ آپریشن میں مصروف ہے۔ ہمارے پاس ایسے اشارے موجود ہیں کہ روس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن یوکرین تنازع کے سفارتی راستے کے بارے میں بتائیں گے۔ ادھر نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ماسکو کے فوجی انخلا کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس کے جنگی طیاروں کی پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں۔ مشرقی یوکرین میں گولہ باری کی اطلاعات تشویشناک ہیں۔ دوسری جانب مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ کا بھی کہنا ہے کہ روس یوکرین پر کسی وارننگ کے بغیر بہت کم وقت میں حملہ کر سکتا ہے۔ برسلز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ روس کی مختصر نوٹس پر یوکرین پر حملہ کرنے کی پوری تیاری ہے۔ حملے کے لیے روس کے پاس فوج اور دیگر صلاحیتیں مناسب تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کی تیاری صورتحال کو بہت خطرناک بنا رہی ہے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ کرائمیا سے روسی فوجی دستوں کو پرانے اڈوں پر جانے میں وقت درکار ہے۔ کرائمیا میں فوجی مشقوں کے لیے فورسز کی تعیناتی میں کئی ہفتے لگے تھے اور روسی فوجی دستوں کی روانگی ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔